السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے بارے میں باتیں ہوں گی، جنہیں آج کی جدید سائنس نے بھی صحت کے لیے صحیح بتایا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادت مبارکہ۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد صبح اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹے میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہے تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ برین کے کسی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کسی حصے کا فالج ہونا بھی شامل ہے، جبکہ اگر صرف وہ 1 منٹ بیٹھے رہے اس کا دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور ایک حدیث مبارک پیچھے بہت سے پروفیسر اور ڈاکٹر کی ریسرچ شامل ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہوتا ہے تو چکر کھا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہی سبب ہے کہ ہم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ اثر نہیں پڑتا اور باڈی فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں تو بس 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اور اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر زندگی کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہیں نوش فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کا مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرماتے تھے جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں اس لیے ان کو کھانے سے پہلے لینا چاہیے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم اور تحقیق جو باتیں سامنے آئی ہیں انہی میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ کے پر عمل نہ کرنے کی
اس قدر نقصان ہے کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیس پیدا کرتے ہیں۔ اگر پانی پی لیا جائے یا فروٹ کھا لیا جائے تو ہماری صحت کے بربادی کے لیے معدے میں رہ گئے ہیں اور بہت زیادہ نقصان کریں گے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت اور بدہضمی کی وجہ بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ منہ، ناک، ہاتھ، پیر، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں، اور وضو میں ہم جسم کے تمام زہری اعضاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ سائنسی مشاہدے سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہو تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر تک لگی رہے تو ایسا اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز لگ گئی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جاتے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں شامل تھا۔ ہمارے بایولوجیکل واچ، جو کہ ہمارے پورے جسم کے نماز کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو آپ کی جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز کی وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے تو کسی محفل میں جانے سے پہلے غرض و موقع بے موقع مسواک کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور بعد میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ دانتوں کی سڑن کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اس بات کا استعمال کیا جائے، ورنہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے، اور ہمیں نصیحت فرمایا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، ابھی بھوک باقی رہے تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کا بھی ماننا ہے۔ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت عظیم راز ہوتا ہے کہ جب ہم معمول میں اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ آج کے عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا چربی ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگے تو جسم کے اندر ہنگر جوس، یعنی اس میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 100 لقمے کھاتے تھے مگر 70 لقمے میں ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کو جسم کی ضرورت ہے، جسم اس ضرورت کو ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور
آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کی طویل روزے کے باعث آٹوفیسیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے، 3 روز کی کوتاہی کو ختم کر دیتا ہے اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح ہم اگر سنتیں پر عمل کریں تو صحت مند زندگی گزار سکتے۔